أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم جس قوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قوم جبارین۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی بلکہ اپنی طاقت، جسامت اور ظلم کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں بیان کردہ ایک عبرتناک حقیقت ہے جس میں ہر دور کے انسان کے لیے واضح پیغام موجود ہے۔ قوم جبارین ایک انتہائی طاقتور قوم تھی۔ ان کے جسم مضبوط، قد لمبے اور قوت عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ لوگ شام اور فلسطین کے علاقوں میں آباد تھے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے۔ اپنی طاقت پر انہیں اتنا غرور تھا کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے شہر بلند فصیلوں، مضبوط قلعوں اور بڑی فوجوں پر مشتمل تھے۔ لوگ ان کا نام سن کر ہی خوفزدہ ہو جاتے۔ قوم جبارین کا سب سے بڑا جرم صرف ظلم و جبر نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور تکبر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، تو بنی اسرائیل نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو ایک زبردست قوم رہتی ہے، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنے کی بجائے قوم جبارین کی ظاہری طاقت سے مرعوب ہو گئے۔ قوم جبارین اپنی طاقت پر اس قدر نازاں تھی کہ وہ کہتے تھے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کے قلعے ناقابل تسخیر ہیں، ان کی فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن یہی غرور ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے، وہ کسی قوم پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا، پہلے مہلت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن جب کوئی قوم حد سے بڑھ جائے اور ظلم و تکبر کو اپنا شعار بنا لے تو پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ قوم جبارین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کی طاقت ان کے کسی کام نہ آئی کہ قلعے انہیں بچا نہ سکے، اور وہ قوم جو خود کو ناقابل فنا سمجھتی تھی طریق صفات میں دفن ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی اور کمزور ایمان کی وجہ سے 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکنے کی سزا دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار طاقت نہیں بلکہ ایمان اور اطاعت ہے۔ قوم جبارین آج موجود نہیں ہے، لیکن قوم جبارین جیسی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی طاقت پر غرور کیا جاتا ہے، دولت کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے، ظلم کو کامیابی کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت طاقت سے نہیں بلکہ تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو شکر ادا کریں، اور اگر کمزوری ہے تو صبر اختیار کریں، کیونکہ طاقت اور اختیار اللہ کی امانت ہے اور غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو قوم اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتی ہے اور اپنی طاقت پر غرور کرتی ہے وہ بالآخر تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قوم جبارین کے انجام سے عبرت حاصل کرنے اور عاجزی و اطاعت کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔